السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا بھائی معز علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے ہیکس اینڈ ولاگس۔ تو آج کا سفر ہم لوگوں نے شروع کیا ایف ایک مرکز اپنے ہاسٹل سے، اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں جی بڑی امام سرکار کی طرف، جہاں کے راستے میں یہ سپریم کورٹ وغیرہ اور یہ چیک پوائنٹس وغیرہ کافی سارے آتے ہیں، کیونکہ کافی حساس ایریا ہے، ریڈ زون ہے اسلام آباد کا۔ تو وہاں سے گزرتے ہوئے ہم لوگ بڑی امام سرکار بادشاہ کے بازار میں پہنچے، اور وہاں سے آگے کیونکہ ہم لوگوں نے بائک بک کیا ہوا تھا، جو کہ اسلام آباد میں میرے حساب سے اگر آپ کے پاس اپنی گاڑی نہ ہو تو سب سے اچھی سروس جو ہے بائک کی ہے۔ تو اس نے تقریباً ہمارے سے 200 یا 250 روپے لیا اور ہمیں بالکل بڑی امام سرکار کے آگے اتار دیا۔ یہاں سے انٹری ہم لوگوں نے لی، جہاں پہ چیکنگ وغیرہ کروانے کے بعد ہم لوگ دربار کی طرف اور آگے بڑھے، اور یہاں پر چپل وغیرہ اپنے جمع کرائے، اور ساتھ میں دربار کے اندر پھر تشریف لے گئے۔ میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں بڑی امام سرکار کے بارے میں، آپ کو بتاتا چلوں۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بڑی امام سرکار 1617 میں ضلع چکوال کے علاقے چولی کرسا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا اسم مبارک سید سخی محمود بادشاہ کاظمی اور والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ کاظمی تھا۔ آپ کے والد گرامی بھی ایک ولی تھے۔ بڑی امام سرکار نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی سے سید محمود بادشاہ سے حاصل کی۔ آپ نے فقہ و حدیث اور دیگر علوم اسلامی کی تعلیم نجف اشرف عراق میں حاصل کی۔ سید محمود بادشاہ جو کہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ حضرت سید شاہ عبداللطیف المشہدی کاظمی نے مقدس اسلامی شہروں نجف، کربلا، سامرا اور مشہد مقدس میں مختلف علماء سے دینی علوم کے علاوہ روحانی فیض بھی حاصل کیا۔ جب ایران و عراق کے 12 سال کی طویل سفر کے بعد آپ سید کسریٰ میں واپس آئے تو آپ کی کشف و کرامات کا تذکرہ ہر طرف ہونے لگا، جس کی وجہ سے آپ کی شہرت ہر سو پھیل گئی۔ لوگ دور دراز علاقوں سے بڑی سرکار کی خدمت اقدس میں حاضری دیتے اور آپ کی تعلیم و تبلیغ، وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت سے فیض یاب ہوتے۔ کچھ عرصہ یہاں گزارنے کے بعد بڑی سرکار نے اس وقت کے ضلع راولپنڈی کے شمالی علاقے کا رخ کیا اور باغ کلاں موجودہ پاڑا مرکیک اسلام آباد میں اقامت پذیر ہوئے۔ باغ کلاں کے باشندوں نے عزت و احترام کے ساتھ آپ کا خیر مقدم کیا، کچھ اراضی بطور نذرانہ عقیدت پیش کی۔ بڑی امام کاظمی نے کچھ عرصہ یہاں قیام کیا اور تبلیغ دین میں مصروف رہے۔ یہاں بسنے والے سب لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ یہاں پر آپ سے کئی کرامات ظاہر ہوئیں۔ ان ہی دنوں کا واقعہ ہے کہ ایک روز آپ عبادت الہی میں مشغول تھے۔ توجہ کے ارتکاز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کس وقت آپ کے مویشی ذمہ دار کے کھیت میں گھس گئے اور انہوں نے ساری فصل تباہ کر دی۔ فصل کے مالک شکایت لے کر آپ کے والد بزرگوار سید محمود شاہ کے پاس آیا۔ آپ کے والد ذمہ دار کے ہمراہ آپ کے پاس آئے اور سرزنش کی کہ آپ کی بے توجہی کی وجہ سے ذمہ دار کی ساری فصل برباد ہو گئی۔ اس پر تھوڑی دیر آپ خاموش رہے۔ آپ کے والد نے انہیں مزید گانگا۔ جب آپ کے والد نے اچھی طرح سرزنش کرنے کے بعد خاموشی اختیار کر لی تو آپ نے بڑے سکون کے ساتھ آہستہ سے سر اوپر اٹھائے اور نہایت گہرے ہوئے انداز میں گویا ہوئے، ابا جی ذرا فصل کی طرف تو دیکھیں۔ جو ہی آپ کے والد محترم نے فصل کی طرف دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ چند لمحے پہلے جو فصل تہس نہس تھی اب ایک سرسبز و شاداب کھیت کی صورت میں لہلہاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ زمیندار کی حالت عجب ہو گئی۔ وہ آپ کے قدموں میں گر گرا کر گڑا اور معافی مانگنے لگا۔ تو یہ ہوتی ہیں ولی اللہ کی کرامات۔ آپ سادات کے ایک مایہ ناز گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کا شجرہ نسب تاجدار امامت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہوتے ہوئے امامت کے 7ویں تاجدار امیر بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ امام موسیٰ کاظم حضرت علی کی اولاد ہونے کے ناطے سے آپ کو کاظمی سید کہا جاتا ہے۔
خطہ پوکیوہار کے بزرگ ہستی حضرت سید شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف بری امام سرکار نے اپنے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو زندہ کر دیا اور اسلام کی تعلیمات کے فروغ اور عوام الناس کے لیے اعلیٰ کردار کی مثال پیش کی۔ کتب الکتاب بری امام سرکار نے آج سے 350 سال پہلے ارشاد فرمایا کہ نور پور پوکیوہار اسلام آباد کا یہ خطہ ایک دن نہ صرف فرزندان توحید کا مرکز بلکہ عالی شان چمکتا دمکتا شہر بن جائے گا اور اس کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا۔ تو یہ ہوتی ہیں خدا کے ولیوں کی کرامات۔ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ ہمیں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ ہمیں ہے۔ تو یہاں پر جا کے بڑی امام سرکار کے روضہ مبارک پر جا کے آپ کو ایسا دلی سکون ملتا ہے کہ آپ کا وہاں سے اٹھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ یہ جو خدام تھے، یہ جو خلیفہ وغیرہ تھے، جو بالکل قریب کے مریدین تھے بڑی امام سرکار کے، یہ ان کی قبور ہیں۔ لیکن میرا آپ کو پیغام یہی ہے کہ شریعت کی پابندی کرتے ہوئے اولیاء اللہ کے دربار پر ضرور جانا چاہیے، لیکن شریعت کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم۔